آف کورس آپ پلیز یہ بتائیں کہ یہ کتنا غلط ہے کہ آپ کی جس اولاد کے لیے جو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ بیٹا ہو جائے اور بیٹی ہو جائے، جس نے اس کو بیبی بیئر کیا ہوا ہے، اس عورت کا خیال تو رکھنا بہت ضروری ہے نا. اینڈ یہی جو ہیں ٹراماز یہ آپ کو ٹریگر کرتے ہیں آگے جا کے، یہ اسٹریس میں آپ کے اسٹریس جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے ڈپریشن. بالکل. دیکھیں ماں کے اندر جو بھی ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایموشنل ٹراما دے رہے ہیں، سائیکولوجیکل ٹراما دے رہے ہیں یا وہ پریشان ہو رہی ہے تو اس کا بچے پہ کیا اثر ہوگا. لوگوں کا مطلب یہ شاید ایک وہ ہے پرسپیکٹیو ہے، لیکن عورت کے جسم میں جو بھی ہو رہا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو، ٹھیک ہے، اس کا اثر آپ کے بچے کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ کی ساس یہ کہتی یہ مت کھاؤ بچے کے لیے ایسے ہو جائے گا، جب کھانے پینے میں اتنے زیادہ وہ جو ہے اچھا ہمارا فوکس ہوتا ہی کھانا پینا ہے، یہ کھلا دو وہ کھلا دو، جبکہ بیلنس رکھنا چاہیے. بالکل ہر چیز نہیں کھلانی ہے. اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. میں بھی لائک آن ٹپ آف مائی ٹنگ کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیسی گھی کھاؤ بچہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تم کھاؤ گی تو بچہ موٹا ہوگا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ عورت بیچاری موٹی ہو جائے گی. تم کھاؤ بچے کو، یہ میرا پوتا آئے گا میری پوتی آئے گی، اس کا خیال رکھنا یا جو بھی، اور اس کی مینٹل ہیلتھ کی فکر نہیں ہے. اور آپ یقین کریں جو سٹریس ہارمونز ہماری ویسے ہی پریگنینسی اٹ سیلف ایک فزیولوجیکل چینج ہے، ٹھیک ہے، بیماری تو نہیں ہے لیکن ایک چینج تو ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کے جو کیا کہتے ہیں ایموشنل ایبلٹی اتنی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایموشنلی اتنے انسرٹن یا ویک ہو جاتے ہیں لیٹس سپوز. ٹھیک ہے، تو ایوری تھنگ از افیکٹنگ یو ڈبل. جب آپ سوچیں کتنی زیادہ کنیکٹیوٹی ہے. obviously جو کھانا پینا جا رہا ہے وہ یہ بھی تو جا رہا ہے. یہاں تو یہ بھی مائنڈ کیا جاتا ہے کہ عورت سو کیوں گئی زیادہ، لڑکی اتنی دیر سو کے کمرے سے کیوں نکلی کہ بچہ ہونے والا تو کیا ہوا، بیمار تھوڑی ہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں چھوڑ دی. اور ایک اور چیز جو آپ نے کھانے پینے پہ ابھی جب بات ہو رہی ہے تو آمنہ جو ہمارا گٹ ہے نا وہ سیکنڈ برین ہے. بالکل بالکل، کیونکہ ہمارے گٹ کا اپنا خود کا نروس سسٹم ہے جس کو ہم انٹیرک نروس سسٹم کہتے ہیں ہمارے گٹ کا، اور 100 بلینز وہاں پر نرو سیلز ہیں. اور جو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی میجر رول پلے کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے، 90% سیروٹونن آپ کے گٹ میں بنتا ہے، ڈوپامین آپ کے گٹ میں بنتا ہے جو آپ کھا رہے ہو. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز لیڈ کرتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کہ اگر آپ اچھا کھا رہے ہو تو آپ کی مینٹل ہیلتھ آٹومیٹکلی بیلنس رہے گی، اسٹیبل رہے گی. ابھی آپ نے ایک اور بات کرنی تھی لائف سٹائل کے اوپر، جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لائف سٹائل ہمارے بڑے ڈفرینٹ ہو گئے. ہمیں جم نہیں کرنا، ہمیں کوئی ورک آؤٹ نہیں کرنا، ہم نے سارا دن ٹی وی کے ساتھ پوٹیٹو کاؤچ بن کے بیٹھے رہنا ہے، کاؤچ پوٹیٹو یا پوٹیٹو کاؤچ بن کے بیٹھے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. لائف سٹائل کتنا افیکٹ کرتا ہے آپ کی مینٹل ویل بینگ کو؟ دیکھیں یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کھانا پینا سونا ضروری ہے. آپ کا اگر ہم ورک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، واک کی بات کر رہے ہیں تو یہ اتنا ہی ضروری ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موٹیویشن نہیں آ رہی جم کی یا واک کی. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کھانا کھانے کے لیے آپ کو کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی پینے کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح ورک آؤٹ کے لیے واک کے لیے بھی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ورک آؤٹ اور ایکسرسائز کا کہ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو سیروٹونن بننا شروع ہو جاتا ہے، ڈوپامین بنتا ہے جو کہ ایک موٹیویشن کے لیے بہت میجر رول پلے کرتا ہے. جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کا سیروٹونن سٹیبل ہوتا ہے، ڈوپامین بن رہا ہوتا ہے، اگلے دن کے لیے وہ پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے. وہ ایفرٹ نہیں لگاتے ہیں جو ایک 2 مہینے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے عذاب ہوگا یہ سوچنا بھی کہ او مائی گاڈ مجھے اب جم جانا ہے، واک کرنی ہے، بنسبت اس کے جس کے روٹین کا حصہ ہے یہ. جیسے کہ کھانا پینا سونا روٹین کا حصہ ہے. اور میں اس طرح بھی کہتی ہوں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے گولز نہ بنائیں، اچیویبل فلیکسیبل گولز بنائیں کہ میں 30 منٹس واک کروں گا، 30 منٹس میں جم کروں گا. ٹھیک ہے، جب آپ 30 منٹس کر لیں گے نا آپ کی باڈی خود ہی آپ کو پریپیئر کرے گی. آپ 40 منٹس پہ جائیں گے، 50 منٹس پہ جائیں گے. پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کچھ مس کر دیں گے، جم مس نہیں کریں گے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی باڈی سے ہیپی ہارمونز ریلیز کرا رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہیپی ہارمونز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے جو کہ اچھی ایڈکشن میں آتا ہے کہ آپ مس کرتے ہیں اپنے جم کا سیشن کہ میں آج کیونکہ میں نے جم نہیں کیا. بالکل آپ ان کیمیکل کو اتنا مس کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ جم جائیں گے. آپ نے دیکھے نا جم ایڈکٹس وہ نہیں چھوڑتے دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ خوشی ملتی ہے، وہ محسوس کر چکے ہیں صحیح اس چیز کو جو